السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاوید پبلشرز میں خوش آمدید۔ آج ہم پڑھیں گے کڈز اسلامیات برائے جماعت پنجم باب چہارم اخلاق و آداب کا سبق نمبر 2، جس کا عنوان ہے عفو درگزر اور رحم دلی۔ تو اس سبق کو پڑھنے کے لیے ہم چلتے ہیں کتاب کے صفحہ نمبر 55 یعنی 55 پر۔ حاصلات تعلم: اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں عفو درگزر اور رحم دلی کے معنی اور مفاہیم جان سکیں، عفو درگزر اور رحم دلی کی اہمیت جان سکیں، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں عفو درگزر اور رحم دلی کے واقعات جان سکیں، عفو درگزر اور رحم دلی کے معاشرتی فوائد جانتے ہوئے روزمرہ زندگی میں ان صفات کو اپنا سکیں۔ عفو درگزر سے مراد کسی کو اس کی غلطی یا کوتاہی پر معاف کر دینا اور بدلہ یا انتقام نہ لینا۔ رحم دلی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ نرمی اور شفقت کا برتاؤ کیا جائے۔ عفو الگ لفظ ہے، درگزر الگ لفظ ہے۔ جو درمیان میں واو ہے یہ ان دونوں کے درمیان اور کے لیے استعمال ہوا۔ عفو اور درگزر دونوں کا مطلب معاف کرنا ہے۔ عفو معاف کرنا، درگزر معاف کر دینا، نظر انداز کر دینا۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے جس کا ترجمہ ہے، اور لوگوں کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کو معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش کر دے؟ اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ انہوں نے کبھی کسی سے اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ معاف اور درگزر کرنے کی تلقین کی۔ یہ دیکھیے کہ رحمت للعالمین لقب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں عالمین کے لیے، یعنی تمام جہانوں کے لیے۔ تمام جہانوں کا مطلب کیا ہے؟ یہ جہان بھی، وہ جہان بھی، ہم سے پہلے کے جو لوگ گزر گئے ہیں ان کا جہان بھی، انسانوں کا جہان بھی، جنوں کا جہان بھی، فرشتوں کا جہان بھی اور پرندوں کا جہان بھی، ہر ایک چیز کے جہان کے لیے، یعنی ہر ایک انسان کے لیے، ہر ایک مخلوق کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ رحمت کا مطلب کیا ہے؟ نرمی سے پیش آنا، نرمی والا برتاؤ کرنا، سختی نہ کرنا، اس طریقے سے۔ تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں سارے عالم کے لیے۔ تو ہمیں بھی چاہیے جتنا ہو سکے ہم مخلوق پر رحم کریں، یعنی نرمی سے پیش آئیں، معاف کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت بڑھا دیتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ اگر کوئی ہم سے معافی مانگ رہا ہے، اول تو معافی نہ مانگنے سے عزت میں کمی آتی ہے اور نہ ہی معاف کرنے سے عزت میں کمی آتی ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تمہیں لگے کہ تمہاری عزت کم ہو جائے گی تو قیامت کے دن میرے سے آ کے لے لینا معافی مانگنے کی وجہ سے۔ اور معاف کر دینا بھی نیکی ہے، اس سے بھی عزت کم نہیں ہوتی بلکہ معاشرے میں رتبہ بڑھ جاتا ہے۔ حیات طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عفو درگزر کے واقعات، یعنی ایسی کون کون سی جگہیں ہیں، ایسے کون کون سے واقعات ہیں جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ درگزر کا، معاف کرنے کا معاملہ کیا ہے۔ نمبر 1، فتح مکہ کے موقع پر حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام دشمنوں کو معاف کر دیا جنہوں نے 13 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو طرح طرح کی اذیتیں دیں۔ 13 سال کا عرصہ یہ کون سا عرصہ تھا؟ نبوت کے بعد جتنی دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے یہ لوگ ظلم کرتے رہے، اور ان سب کے ظلم کو معاف کب کیا؟ جب اس جگہ کے مالک بن گئے، جب اس جگہ کو فتح کر لیا جہاں پر وہ لوگ آباد تھے، جہاں پر انہوں نے ظلم کیا تھا۔ اتنا بڑا قبضہ ہاتھ میں آنے کے باوجود چاہیے کیا تھا کہ ان سے خوب بدلے لیے جاتے، جو انہوں نے ظلم کیا تھا انہیں بتایا جاتا کہ کل تمہاری حکومت تھی، آج ہماری حکومت ہے، کل جو تم نے کیا آج ہم تم سے کر کے بتائیں گے۔ بلکہ ایسا نہیں کیا، بلکہ جب اپنی حکومت آئی، اپنا راج آیا، اپنی فتح ہوئی تو ان سب کو معاف کر دیا، ایک سے بھی بدلہ نہیں لیا۔ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت بھی ان کے ظلم کی وجہ سے ہی کی تھی۔ معافی پانے والوں میں ہندہ بھی شامل تھی، جس نے سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا تھا، مارا اور مار کے چیر پھاڑ کر کے اندر سے کلیجہ نکال کے اس کو چبا لیا تھا، اتنا ظلم کیا تھا، لیکن پھر بھی اس کو معاف کر دیا گیا۔ اگلا واقعہ، ایک یہودی عورت زینب بنت الحارث نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر زہر آلود بکرے کا گوشت پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوالا چک کر تھوک دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت پر ناراضگی کا اظہار نہیں کیا اور اس کو معاف کر دیا۔ یہ زہر اتنا خطرناک تھا کہ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا سبب بھی یہی بنا تھا۔ اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اسے معاف کر دیا تھا، کچھ بھی نہیں کہا۔ اگلا واقعہ دیکھیے، کفار مکہ نے سجدہ کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر مبارک پر اونٹ کی اوجڑی ڈال دی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی مکہ مکرمہ اور قریش کے سرکش لوگوں سے بدلہ نہ لیا اور نہ ہی بد دعا فرمائی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو توبہ اور رحم دلی کی تعلیم دیتے تھے، یعنی جو خود کیا امت کو بھی وہی کرنے کی تلقین کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تم اہل زمین پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ ایک اور حدیث مبارک ہے، جو شخص چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کا ادب نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں پر ہی نہیں بلکہ جانوروں پر بھی رحم فرماتے۔ عفو درگزر، رحم دلی اور نرمی مومن کی امتیازی صفات ہیں۔ عفو درگزر اور رحم دلی کے معاشرتی فوائد۔ نمبر 1، عفو درگزر سے معاشرے میں رواداری، امن اور استحکام پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 2، عفو درگزر اور رحم دلی کا رویہ اپنانے سے دوسروں کے دلوں میں ہمارے لیے عزت اور وقار میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، انسان کو خوشی اور دلی طمانینت نصیب ہوتی ہے۔ نمبر 4، معاشرے میں نیکی کو فروغ دینے کی ترغیب ملتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو سامنے رکھتے ہوئے عفو درگزر اور رحم دلی کی صفات اپنائیں، تاکہ صحیح معنوں میں پاکستان کو اسلامی معاشرہ بنانے میں اہم کردار ادا کر سکیں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ۔